دجال کی شکل اور جسم کیسا ہوگا اور وہ کس نسل سے ہوگا اور زمین پر کتنے دن تک شر پھیلائے گا، اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا بھی حال بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء میں سے آخری نبی میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن وہ میرے بعد ظاہر ہوگا۔ اے لوگوں سنو، دجال شام اور عراق کے مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال خدا کیسے ہوا؟ اس کے علاوہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ہمارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن بندہ پڑھ لے گا، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال ویران جگہ سے گزرے گا اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد چھوٹا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز ہوگا۔ وہ ایک قدم میں تا حد نگاہ مسافت طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ دجال کی رفتار آندھی سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ زمین پر دجال کے شر اور فساد کا زمانہ 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کر لے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمے کی طرح نکل لے گا۔ آخر ایک بزرگ دجال سے بحث اور مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے بارے میں دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں گستاخی معلوم ہوں گی، لہٰذا لوگ اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا ہے کہ
تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس مسلمان کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا اور اپنے حواریوں سے کہے گا، اگر میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم لوگوں کو میری خدائی کا پختہ یقین آئے گا۔ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اسے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ دجال جھنجھلا کر پھر انہیں ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال شام کا رخ کر لے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی امام مہدی وہاں آ چکے ہوں گے۔ وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔